دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے، لا تزع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے، پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔ ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے، وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنیں گے نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واعصارها یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین مسخر کر دی جائے گی۔ وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا، مادر ذات انجھ اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ والے معجزے ہیں۔ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کرے۔ آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آ گیا۔ ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وَيَبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ وَأَخِيهِ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے، اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو، یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ۔ عام کفر و الحاد۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت، آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی۔ حتیٰ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ نقشہ ہے آج۔ ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں سب عورتوں کے لیے مقرر کر دی۔ بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے،
تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے، وہاں وہ نہیں ہو پا رہا، جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا، مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو۔ ان کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے۔ خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بڑا ہوا ان کا ایک عام طریقہ۔ بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر، یہ آنا ہے۔ یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد۔ وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا، وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا، وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے۔ تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آتا ہے۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے، وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، موج ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا، وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد۔ اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسا، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے۔ اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل، اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے، کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ کہاں جی ہے؟ اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے گا، کوئی قطرہ نہیں بچے گا۔ اس طرح کئی سوالات کیے، اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا۔ ایک روایت یہ ہے، جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا، اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ ایک یہ بھی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں۔ عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے، جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی، اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس، اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا، کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے، سہولت سے نکل جائے گی۔ اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہگار لوگ رہ جائیں گے، ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی۔ اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں۔ محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں، طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں، فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو، اور وہ نظام قائم کرو جس میں حقیقت اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو، معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو۔ یہ سارا کام اجتماعی سطح پر، اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں، اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص